گھر میں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، مردوں کی نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا اور وہ نماز ناقص ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے قریب رہتا ہو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، گھر میں نہیں ہوگی۔ تو وہاں علماء یہ مفہوم بیان کرتے ہیں دوسری حدیث کے پیش نظر کہ یعنی اتنی ناقص ہوگی گویا ہونا نہ ہونا برابر، لیکن قضا کرنا جائز نہیں ہے، نہ پڑھنے سے پھر بھی پڑھیں ضرور۔ تو مسجد کی بہت اہمیت ہے، بلا شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور میں محلوں میں نکل جاؤں، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں پہ لکڑیاں ڈال کے آگ لگا کے جلا دوں۔ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہو تو میں یہ کام کر گزروں، کیونکہ عورت اور بچوں پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے۔ دیکھیے، سنت نوافل تو بالکل گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں تو کسی قسم کے اعتراض کا پہلو نہیں ہے۔ البتہ جو فرض نمازیں ہیں تو اب جس پر جماعت واجب ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں مسجد اتنی دور ہو اس پر جماعت ہی واجب نہ ہو، تو یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں جماعت کے واجب ہونے کی۔ تو جس پر جماعت واجب ہے وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی جائے گا اور با جماعت اولیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جماعت اولیٰ کی شرکت کے ساتھ جماعت پڑھے گا۔ میں کئی حدیث ہے کہ نبی الاسلام سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں اذان کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ یہ ایڈ کروا دیتے تھے صلو فی رحالکم یا صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ اور بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن تھا تو ابن عباس نے مؤذن کو اذان کے دوران ٹوکتے ہوئے کہا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اذان کے دوران گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور کہا کہ تم یہ ساتھ بول دو۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ابن عباس نے کہا کہ بھئی میں بھی جمعے کی نماز کو فرض ہی سمجھتا ہوں، بخاری کے الفاظ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے وہ کیچڑ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے، اچھا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو علماء ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ جو آیا نا کہ گھروں میں نماز پڑھو یہ اس لیے کہ لوگ کیچڑ میں سلپ نہ ہو جائیں، ورنہ اگر سڑکیں پکی ہوتی تو صلو فی الرحال نہ ہوتا۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ آپ آدھی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ سخت سردیوں کے موسم میں بھی نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں کون سا کیچڑ تھا؟ بارش میں تو کیچڑ مانا جا سکتا ہے، تو سردیوں کے موسم میں کیا تھا؟ آنے میں تکلیف، خوف، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی۔ تو تابعین نے پوچھا کیوں کیا تھا ایسا؟ کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ تو اس سے رزلٹ نکلا کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے بھی کبھی کبھار۔ تو اس میں امپلائڈ ہے کہ خوف کے ساتھ، بارش کے ساتھ اور سفر کے ساتھ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں، اور اس کو سپورٹی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں، میرے الگ سے کئی کلپس اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں گھروں میں بھی، اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں نماز پڑھ جاتی ہے اور آپ نے مزید کوئی تسلی کرنی ہے یورپ اور امریکہ میں، تو آپ اپنے گھروں میں فرض نماز کے لیے اذان دیں، اقامت کریں، جماعت قائم کریں، اور اس میں پھر جمعے کی نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جائے گی گھر میں۔ یہ بعض کوئی یہ بھی افواہ مچا رہے ہیں، یہ امت کا اجماع ہے کہ بھئی جب جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور اس کی ایک شرائط ہے، جمعے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا، تذکیر ہوتا ہے، نصیحت ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہی مسلمانوں کی نہیں ہو رہی ہے اور آپ گھروں میں ہیں، تو اب وہاں پہ تو آپ نے تقریریں کر کے تو ممبر تو نہیں کھڑے کرنے ہیں، اور ممبر بھی ہوتا ہے، اس میں ممبر پہ بھی چڑھنا ہوتا ہے۔ تو گھروں میں زور پڑی جائے گی، اس پہ اجماع امت ہے۔ جمعے والے دن بھی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو صحابہ کرام مطلب اس وقت گھروں میں آپ کو پتا آج تو 2 3 بچے ہیں، اس وقت تو 8 10 بچے ہوتے تھے، صحابہ کرام گھر جمعہ بھی کروا سکتے تھے۔ تو کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گھر کے بھی جمعہ کروایا ہو، گھر میں زور کی نماز۔ ایون مسلمانوں کو تو یہ مسئلہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی کی جمعے کی نماز رہ گئی اور وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، زور کی نماز ہی پڑھے گا۔ تو یہ کس نے مسئلہ نکال لیا؟ اور یہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے، جمعے کے دن نبی علیہ السلام نے کہا صلو فی الرحال، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو نماز گھر پڑھ سکتے ہیں، ہاں جماعت کروائیں۔ اب کل کتنی تیز بارش تھی، میں جمعے کے لیے نہیں جا سکا تو میں نے گھر میں جماعت کروائی،
اور اس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد چھوٹے بچوں کی، پھر غلاموں کی، اور اینڈ پہ عورتوں کی. یہ ترتیب ہوگی. اگر 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے تو مرد کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، عورت کو پیچھے کھڑا کریں. اگر صرف میاں بیوی ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو، بیوی پیچھے کھڑی ہو. اگر بچے بھی ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو، پہلی صف میں بچوں کو کھڑا کرے اور دوسری صف میں پھر عورتوں کو کھڑا کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بچوں کی ماں بچوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، نہیں، اس کی صف پھر بھی علیحدہ ہی بنتی ہے. یہ سنت ہے. تو ہم نے تو کل پھر زہر اثر کو جمع بھی کیا، 4 فرض زہر کے پڑھے، 4 اثر کے پڑھے اور جمعے کی جگہ، اور اس سنت پہ بھی عمل کیا، اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی. تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. باقی اس سچویشن میں آپٹیمل، میں تو پاکستان کے علماء کے فتوے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں